اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، واللہ سریع الحساب۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النور کا ایک رکوع ہے، اسی رکوع کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام سورۃ النور ہے۔ آسمان و زمین میں اللہ کا نور کار فرما ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے سے یہاں سمجھایا گیا ہے کہ اس پوری کائنات میں اور انسانوں کے دلوں میں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اللہ کے نور کے ہی مظاہر ہیں۔ جیسا کہ شروع صورت میں ذکر کیا گیا تھا کہ اس صورت میں انسانی اجتماعیت سے متعلق بنیادی اساسی امور بیان کیے گئے ہیں، بالخصوص خاندانی اور گھریلو نظام سے متعلق مرد اور عورت جو ایک دوسرے سے وابستہ معاملات ہیں اس کا تذکرہ تھا۔ اجتماعی زندگی کے اس مرحلے پر زناکاری کی مذمت، جھوٹا بہتان یا الزام تراشی کی مذمت اور اس کے لیے قانون، پاک دامن عورتوں پر بہتان تراشی کی ممانعت، عورت ہوں یا مرد، لعان کا قانون بیان کیا گیا، اور پھر جھوٹ کا طوفان باندھنا، کسی سوسائٹی میں جھوٹا پراپیگنڈا کرنا، اس کے خلاف 2 رکوع تقریباً نازل کیے گئے۔ پھر گھروں میں آنے جانے کے آداب اور طور طریقے واضح کیے گئے۔ تو اب تک پیچھے سوسائٹی کی جو ذمہ داریاں ہیں، بالخصوص مرد اور عورت کے جو تعلقات ہیں، اس کے حوالے سے رہنمائی تھی۔ اب یہاں سے خدا پرستی یا اللہ سے تعلق قائم کرنے کا، اللہ سے ربط پیدا کرنے کا جو عالمگیر نظام ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کو آیت النور کہا جاتا ہے۔
بڑی طویل آیت ہے یہ، اس میں کائنات کے اس ساری کی ساری مخلوقات کا اللہ کے ساتھ جو تعلق اور ربط ہے اسے ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک اصولی بات بیان کی کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ آسمان اور زمین میں جتنی بھی توانائی، طاقت اور قوت ہے، اور ومن فیہن، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، وہ اللہ کے نور اور توانائی سے ہی چل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح تہجد میں نماز کے بعد ایک بڑی طویل دعا مانگتے تھے، جو بخاری شریف میں اور مسلم شریف وغیرہ صحیحین میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، تیری ہی لیے ہی تمام تعریفیں ہیں کہ تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ ومن فیہن، اس جملے کا اضافہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں موجود ہے کہ آسمان اور زمین اور جو بھی کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، خاص طور پر ذوی العقول کا تذکرہ کیا ہے، من، فرشتے اور انسان، ان میں اللہ کا نور کار فرما ہے۔ اور پھر انت نور انت حق وغیرہ وغیرہ، نور ہر چیز میں حق نور، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یہ جملے بھی فرماتے ہیں کہ مجھے نور ہی نور کر دے، وجعلنی نوراً اعظم لی نوراً، پورے وجود کے اندر ہر چیز میں اللہ کے اس نور کو مانگتے تھے۔ اور بھی بہت ساری روایات میں یہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ تو پہلی حقیقت تو یہ بیان کی کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو بھی ذوی العقول مخلوقات ہیں، ان میں اللہ کا نور کار فرما ہے، اور ان ذوی العقول میں انسان سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے، احسنی تقویم ہے، اس کے اندر بھی یہ نور کار فرما ہے۔ اب اس نور کو سمجھایا گیا ہے ایک مثال کے ذریعے سے۔ باتیں مشکل ہوں تو انہیں مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے، تو اس لیے قرآن حکیم نے کہا مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال اس کائنات کے اندر یہ ہے، کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک طاقچہ ہو، مشکات، اور اس طاقچے میں چراغ رکھا ہو، فیہا مصباح۔ پھر فرمایا المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ بھی کسی شیشے کے آئینے میں ہے، اور الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ جس کے اندر چراغ رکھا ہوا ہے، قندیل، وہ دور سے ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ، کوکب دری۔ یہ چراغ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے جل رہا ہے، اور خاص طور پر وہ زیتون کا درخت جو لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، بلکہ درمیان میں ہے۔ سورج کے طلوع کے وقت دوپہر تک اس درخت پر براہ راست سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، اور پھر زوال سے لے کر غروب تک بھی اس درخت کے اوپر روشنی پڑ رہی ہے۔ زیتون کا وہ درخت جس پر
دونوں طرف سے دھوپ پڑ رہی ہو، اس کا تیل بہت زیادہ صاف شفاف ہوتا ہے۔ بالخصوص فلسطین بیت المقدس کے اس علاقے میں جو درخت ہے وہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، دنیا کے وسط میں، اور سورج بھی دونوں طرف یکساں پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ وہ زیتون کا درخت جو مشرق و مغرب کے بغیر دھوپ مسلسل اس پر پڑتی ہے، اس کا تیل انتہائی صاف شفاف ہوتا ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل اتنا صاف شفاف اور چمکدار ہو کہ از خود وہ چمکے اور روشنی دے، اگرچہ اس چراغ کے اندر اس تیل کو ڈال کر آگ نہ بھی لگائی جائے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار، اس پر آگ بھی نہ لگائی جائے، اور اگر آگ لگ جائے، زیتون کا تیل بھی صاف شفاف ہو اور اس چراغ کے اندر جلنے والے فتیلے کے اوپر آگ بھی لگا دی جائے تو نور علی نور، تو خود زیتون کا تیل نور تھا، اس پر آگ لگ گئی تو نور علی نور ہو گیا، نور پر نور۔ یہ قرآن حکیم نے یہاں مثال دی ہے۔ اب مشکات کیا ہے اور مصباح کیا ہے، زجاجہ کیا ہے اور زیتون کا تیل کیا ہے، اس کی مفسرین نے کافی تفصیلات بیان کی ہیں۔ حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے تفسیر آیت النور، وہ صرف اسی آیت کی تشریح پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے 5 مختلف جماعتوں کا نقطۂ نظر پیش نظر رکھ کر ہر جماعت کے 2 مثالیں ان کی تشریحات کی بیان کی ہیں۔ صوفیہ، محدثین، فقہاء اور فلاسفہ، اور 5واں مکتب فکر بیان کیا ہے انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور شاہ صاحب کی بھی 2 طرح کی تشریحات بیان کی ہیں۔ تو 5 جماعتیں ہیں جن کے 2 پہلوؤں سے اس کی وضاحت اور تشریح، کل 10 پہلوؤں سے اس آیت مبارکہ کی بڑی جامع معنی تفسیر کی ہے۔ تفسیر آیت النور کے نام سے یہ ایک مستقل رسالہ ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس آیت کی تشریح میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے، سطاعت، تجلیات الہیہ کے نظام کو شاہ صاحب نے سمجھایا ہے، بلکہ تجلی کے وجود پر اس آیت سے استدلال کیا ہے، اور اسی کی تشریح میں کوئی 46 سطاعت ہیں، 46 روشنیاں ہیں، نور ہیں جو اس کتاب میں بیان کیے ہیں۔ تو اسی آیت کی وہ وضاحت۔ اب یہ بات طے شدہ ہے کہ یہاں مثال ایک مومن انسان کی دی جا رہی ہے، اور ایک مومن انسان کا کائنات کے عالمگیر نورانی نظام کے ساتھ کیا ربط اور تعلق ہے، اسے اس مثال کے ذریعے سے واضح کیا جا رہا ہے۔ شاہ صاحب نے وضاحت کی ہے کہ اس کائنات میں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس میں اللہ کی تجلیات اور انوارات کار فرما ہیں۔ شاہ صاحب نے پہلے تو یہ تقسیم کی کہ اس شخص اکبر میں پوری کائنات کے 2 بنیادی حصے ہیں، نفس رحمانی اور نفس الکل، اور پھر ان دونوں میں ربط پیدا کرنے کے لیے عالم مثال ہے۔ اس عالم مثال کا بالائی حصہ حضیرت القدس
وہ مقدس مقام ہے جہاں مقدس ارواح جمع ہوتی ہیں۔ عالم مثال کے دو حصے ہیں، مالائے اعلیٰ اور مالائے سافل، اور پھر اس مالائے اعلیٰ کے اندر ایک مخصوص حصہ حضرت القدس جو عرش الہی کے نیچے مقرب انسانوں اور مقرب فرشتوں کی ارواح اور ان کی نورانیت وہاں پر موجود ہے، اور اس نورانیت کو ایک مثال سے شاہ صاحب نے سمجھایا ہے کہ وہ روشنیوں کی ایک ایسا جسم ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں ہر فرد، فرشتہ ہو یا انسان، اس کی روح نورانیت لیے ہوئے ایک دوسرے سے ایسے جڑی ہوئی ہے جیسے کسی بلب یا ٹیوب لائٹ کے اندر اجتماع ہوتا ہے ذرات کا، وہ ذرات مجموعی طور پر روشن ہو کر باہر روشنی بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ عالم مثال حضرت القدس اس پوری کائنات کے اندر اللہ نے جب آسمان و زمین پیدا کی تو اس میں ظلمت ہی ظلمتیں تھیں، جیسا کہ اس کے بعد اگلی آیت آ رہی ہے، اسے آیت ظلمت کہا جاتا ہے، او کا ظلمات، اندھیروں والی آیت۔ تو وہاں بھی ایک مثال کے ذریعے سے ظلمتوں کے نظام کا تذکرہ کیا ہے۔ آسمان و زمین ظلمتوں سے بھرپور تھی، اسفل السافلین کی حیثیت میں تھی۔ اللہ نے اس پر اپنی تجلی اور انوارات ڈالے تو روشنیوں کے اس نظام نے کائنات کو روشن کیا، تجلیات الہیہ نے۔ تو اس ظلمتوں کے ماحول میں، گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، یہ مشکات، مصباح اور زجاجہ ایک ستارے کی طرح چمک رہا ہے۔ تو اس شخص اکبر یعنی کائنات کے اندر مشکات اور مصباح اور زجاجہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکات تو وہ طاقچہ ہے جیسے قدیم زمانے میں مسافروں کے لیے راستہ بتانے کے لیے منار بنایا جاتا تھا۔ منار عربی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آگ جلائی جاتی ہے، اس میں ظرف ہے آگ جلانے کی جگہ۔ تو جیسے آج کل ہماری مسجدوں کے منار بنائے جاتے ہیں، تو اس میں یہ طاقچہ، اوپر گنبد اور نیچے اس کے درمیان راڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کھلی ہوتی ہے ساری جگہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں مشکات۔ تو مثال دی کہ اس مشکات کے اندر، اس طاقچے کے اندر جو چاروں طرف سے کھلا ہوا ہے، اس مشکات کے اندر ایک مصباح چراغ جل رہا ہے، اور اس چراغ کے چاروں طرف قندیل، شیشے لگے ہوئے ہیں۔ چراغ بغیر شیشے کے ہو تو تیز ہوائیں آتی ہیں اور اسے بجھا دیتی ہیں۔ شیشے سے دو کام ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ تیز ہوا آگ کو بجھا نہیں سکتی، دوسرا چاروں طرف شیشہ لگنے سے، قندیل لگنے سے روشنی چراغ کی صاف شفاف بھی ہوتی ہے اور دور دور تک بھی پھیلتی ہے۔ تو وہ طاقچہ جس کے اندر چراغ ہے اور چراغ کے چاروں طرف شیشہ ہے، زجاجہ ہے۔ اب اگر رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کسی منار پر ایسی لائٹ جل رہی ہو، قدیم زمانے میں چراغ جلاتے تھے، آج کل بلب وغیرہ جلا لیتے ہیں، تو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وہ دور سے اگر دیکھیں اسے تو کوكب دری، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک بڑا چمکتا ہوا ستارہ چمک رہا ہے، کیونکہ رات کے اندھیرے میں منار کا نچلا اور اوپر والا حصہ تو نظر نہیں آتا، صرف وہ روشنی جو اس سے پھوٹ رہی ہے طاقچے سے وہی نظر آ رہی ہوتی، تو دور سے یوں سمجھتا ہے جیسا کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اب وہ چراغ بھی جو جل رہا ہو
اس کے لیے تیل کی ضرورت ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز تو جل رہی ہے۔ وہ کیا چیز جل رہی ہے جس سے وہ کیا ہے، روشن ہے۔ اور پھر اس کے لیے بھی دو باتیں کہیں قرآن حکیم نے۔ ایک تو یہ کہ وہ چراغ اور اس کا تیل جو فتیلہ ہے، اس کا تیل اتنا صاف شفاف ہے، اس کی شفافیت پر بات کی جا رہی ہے کہ جس میں خود ایسی روشنی اور نور ہے کہ گویا کہ وہ خود بغیر آگ لگے ہی روشنی دے رہا ہو۔ یہ اس کی شفافیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایسا تیل جس میں کثیف مادے کم ہوں یا بالکل نہ ہوں، وہ جب جلتا ہے تو کوئی دھواں نہیں چھوڑتا، لیکن جس تیل کے اندر کثیف مادے ہوتے ہیں وہ جلتا ہے تو چاروں طرف وہ خود روشنی کے ساتھ ساتھ اندھیرے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی لائٹ بھی پلاہٹ رکھتی ہے، اس میں پیلا پن ہوتا ہے، کیونکہ دھوئیں کو جب آگ کے ساتھ وہ ملتا ہے تو وہ کثیف ہونے کی وجہ سے صاف شفاف نہیں ہوتا۔ جتنا اعلیٰ درجے کا تیل ہوگا جس میں صفائی کی بھی ہو اور کوئی کسی قسم کی مکسنگ اور ملاوٹ کسی اور چیز کی نہ ہو، لطیف ہو، تو اس کا دھواں ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب کسی اعلیٰ انجن کے اندر جہاز وغیرہ میں کوئی فیول ڈالا جاتا ہے تو وہ انتہائی صاف شفاف بغیر کسی دھوئیں کے ہوتا ہے۔ جہاز اڑ بھی رہا ہے لیکن دھواں اس کا باہر نہیں نکلتا، یا کسی انجن میں، تو وہ تیل جس میں کثافت نہیں ہے، یہ مراد ہے کہ لو لم تمسسہ نار، خود اس تیل میں کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے دھواں نکلے، اس کی روشنی میں کسی قسم کی کوئی گدلاہٹ پیدا ہو، ایسا نہیں۔ اب تیل بھی ایسا صاف شفاف ہو اور اس پر کیا ہے، آگ بھی لگا دی جائے تو وہ جو شعلہ نکلتا ہے وہ بالکل وائٹ ہوتا ہے، بلکہ شعلہ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ ایسے تیل کی روشنی بالکل سفید اور چمکتی بھی ہوتی ہے، آر پار بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور روشنی بھی دے رہا ہے وہ، تو نور علی نور، یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ تو انسان سے لے کر اس شخص اصغر سے لے کر شخص اکبر تک، آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ایک تو شاہ صاحب نے اس کا اطلاق کیا ہے کائنات کے پورے نظام پر، کہ پوری کائنات میں یہ اللہ کا نور جاری و ساری ہے۔ اس وقت مشکات سے مراد مالا اعلیٰ ہے، اور فیہا مصباح سے مراد اس میں جو چراغ جل رہا ہے وہ حضرت القدس، ایسا حضرت القدس کہ جو چراغ اور شیشے کے درمیان ہے، اس شیشے کے درمیان جو بھی کچھ ہے وہ مقدس مقام ہے عرش الہی کے نیچے، جہاں اللہ کے نور کی تجلی نے اسے روشن کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں وہ نور بکھیر رہا ہے۔ حضرت القدس کی چمکتی ہوئی توانائیاں تمام ارواح مقدسہ کو روشن کر رہی ہیں، بلکہ دنیا کی تمام ارواح کی توانائی اور طاقت کا مرکز وہی حضرت القدس کی روشنی ہے۔ باقی پوری کائنات میں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اور وہ حضرت القدس کی مقدس روشنی اور تجلیات اور انوارات پوری اس کائنات کے نظام کو چلائے ہوئے ہیں، کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ توانائیاں بکھیر رہے ہیں۔ تو یہ تو شخص اکبر کے اندر اس کا پھیلاؤ ہے۔ یہ انسان جو ہے، یہ شخص اصغر دراصل اس شخص اکبر کی کاپی ہے، چھوٹا سا انسان، اور وہ انسان اس کے بھی روشن کرنے کا ایک نظام ہے۔ تو دوسرا پہلو
اس مشکات سے مراد انسان کا جسم ہے، جیسے اس شخص اکبر کا پورا جسم، تو اس انسان کا بھی ایک جسم ہے۔ فیہا مصباح، اس جسم میں، اس کی چھاتی میں چراغ جل رہا ہے، اور یہ چراغ جو ہے، جو روح کا آیا، روح ملکوتی کا، جو دراصل اسی حضرت القدس سے نیچے منتقل ہوئی ہے، یہ چراغ جو جس کو شاہ صاحب نے جس کی تعریف کی ہے کہ حقیقت فردانیت و نقطۃ نورانیت یجل طورها عن طور هذه الاطوار المتغیرۃ المتغایرہ، کہ وہ نقطہ نورانی ہے، وہ ناقابل تقسیم اکائی ہے، جو اس حضرت القدس سے وہ روح ملکوتی اس انسان میں آئی، اور اس نے آ کر یہاں اس کے وجود کو روشن کیا، اس کی جسم کی اور روح کی تمام تر توانائیوں کو مربوط اور منظم کیا۔ تو یہ نقطہ نورانی، نور جو وہاں حضرت القدس سے کٹ کر آیا، یہ چراغ، اور اس چراغ کے چاروں طرف زجاجہ ہے، آئینہ، یعنی اس کی روح حیوانی، وائٹل فورس جسے کہتے ہیں، نسمہ حیوانی، جس نے اس کے چاروں طرف کے وجود کو احاطہ کیا ہوا ہے، اس زجاجہ کے اوپر، شیشے کے اوپر وہ آ کر چراغ رکھا گیا ہے۔ اور جو مومن کا دل ہوتا ہے وہ خود نور ہے، اس کے دل کے اندر یہ ایک قسم کا نور ہے، کیونکہ قلب میں آ کر یہ رکھا گیا ہے، تو قلب کی جو توانائیاں ہیں وہ اس کے لیے زجاجہ کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ روح حیوانی کے تمام امور کا مرکز قلب ہے، تو قلب سے پھوٹنے والی وائٹل فورس زجاجہ ہے، دل ہے، دل کے اندر وہ نقطہ نورانی ہے جو جل رہا ہے۔ اب کہا کہ یہ چراغ جل رہا ہے ایسے زیتون کے صاف شفاف تیل سے جو انسانی جسم میں جلتا ہے تو یہ نور روشن ہوتا ہے۔ انسان کی وہ قوت اور طاقت جو پورے وجود میں جاری و ساری ہے، عالم مثال کی طرح، اس کا ایک حصہ ایک تو جسم کے ساتھ ہے کہ اس کے سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر چیز اس مثالی لاسلکی ربط کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہے، اور یہ بنی تھی غذا سے۔ آپ نے غذا کھائی تو نسمہ حیوانی بنا، وہ پورے وجود کے تمام چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے۔ اب یہ توانائی جل رہی ہے، یہ وجود جل رہا ہے اس روح ملکوتی اور جسم کے درمیان، جیسے آسمان و زمین کے درمیان حضرت القدس، اسی طرح یہ نقطہ نورانی اس تیل سے جل رہا ہے جو عالم مثال کی نمونے کے طور پر انسان کے وجود میں ہے۔ اب یہ نقطہ نورانی خود نور ہے، اس پر ابھی نار نہیں لگی، تو نار کیا ہے؟ اللہ کی وہ تجلی جو قرآن حکیم کی شکل میں حضرت القدس سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ نار یا آگ ہے۔ تو ہر قلب مومن میں نقطہ نورانی وہ ایک نور تھا، اس نور کو ایک آگ لگائی قرآن کی۔ یہ قرآن کو نار اس لیے کہا کہ پیچھے سورۃ البقرہ میں اللہ نے قرآن کو نار ہی کہا ہے، وہاں ایک مثال دی ہے کہ وہ آدمی جس کے چاروں طرف آگ روشن تھی، استوقد نارا، آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ، تو وہاں اللہ پاک نے آگ کی مثال دی تھی قرآن کی، کہ ایک اندھے آدمی کو اندھیری رات میں، ایک ایسے آدمی کو جس کو نظر نہیں آ رہا، تو وہ آگ جلائی اس نے،
ما حولہ، اس نے ماحول کو روشن کر دیا۔ تو وہاں قرآن کی آگ، نار کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہاں بھی قرآن حکیم نے کہا وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار۔ اعلیٰ درجے کے جو انسان انبیاء علیہم السلام اور صدیقین، ان کے دل کے اندر نورانیت خود اس قدر ہوتی ہے کہ آگ نہ بھی لگے تو اپنی طبعی فطرت کی وجہ سے بھی وہ اچھے اور نیک کام کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق ایمان لانے سے پہلے بھی اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے جی، تو ان کے قلب کے اندر جو نور کی روشنی ہے انہیں فطرت کے راستے پر، درست راستے پر لے کر چلتی ہے۔ لیکن جب آگ لگی، قرآن نے آ کر روشنی اس پر لگائی، چراغ جلا، تو دل میں قرآن کی روشنی سے جو آگ لگتی ہے تو نور علی نور ہو گیا۔ تو شخص اصغر کے اندر بھی اس نور کی کار فرمائی انسان کے قلب میں جلنے والے اس نقطۂ نورانی کی شعاؤں سے ہے جو پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئے، اور اس شخص اکبر میں وہ حضرت القدس عالم مثال اور اس کی توانائیاں پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ اس کو اللہ پاک نے یہاں ایک مثال کی صورت میں بیان کیا ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، راہ دکھلاتا ہے اپنے نور کے ذریعے سے جسے چاہے، من یشاء، جس کو توفیق حاصل ہوتی ہے، جو خود بھی چاہتا ہے، وہ چاہے گا تو اللہ چاہے گا، اور اگر بندہ نہ چاہے، اس کا ارادہ نہ ہو، تو زبردستی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ روشنی فراہم نہیں کرتا۔ یہ پوری مثال بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے کہ پوری کائنات نورانی نظام اور روشنیوں کے اس نظام کے ساتھ کار فرما ہے۔ اور اب سائنسدان بھی کہتے ہیں اس زمانے میں کہ دراصل روشنی ہی اصل ہے، یہ تمام چیزیں یہ بنیاد نہیں ہے، مادی دنیا اور اس کا جسم یہ اپنا کوئی ایسی حقیقت نہیں رکھتا کہ یہ اصل ہو۔ اصل تو توانائیوں کا وہ نظام ہے، روشنیوں کا وہ نظام ہے جو اس کائنات کے اندر بکھرا ہوا ہے۔ اس لیے ہر گزرتے وقت کے ساتھ توانائی صاف شفاف ہوتی جا رہی ہے، سولر انرجی اور اس سے آگے روشنیوں کے اس نظام کے ساتھ۔ اب خواہ وہ سورج کی روشنی ہے جو اس پوری کائنات کو روشن رکھے ہوئے ہے، یا ملائے اعلیٰ اور حضرت القدس کی روشنی ہے کہ جو اس پوری کائنات کے روحانی نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کے ملکوتی نظام کو۔ تو ملائے سافل سورج کی روشنی سے روشن ہے، نظام شمسی ملائے سافل، اور اس کے اوپر ملائے اعلیٰ کی روشنی ہے جو سینکڑوں ہزاروں سورجوں اور کہکشاؤں اور تمام جو کائنات میں موجودات ہیں ان میں جو بھی من ہے، ذوی العقول ہیں، من فیہن، ان تمام کے لیے روشنیوں کا ایک مربوط نظام جاری و ساری ہے۔ تو یہ مثال کے ذریعے سے اللہ پاک لوگوں کو بات سمجھاتا ہے، کیونکہ معاملہ مشکل، اس لیے ایسی چیز کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا جائے تو جلد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ جب وہ اس پوری کائنات کی توانائیوں کا منبع ہے، نور اور روشنی اسی سے ہے، کائنات روشن ہے، تو وہ روشنی جہاں ہوگی وہاں چیز بالکل سامنے آ جائے گی، اور اس کا علم حاصل کرنا بہت ہی آسان ہوگا۔ تو ذات باری تعالیٰ کا نور اس سے ہر چیز اس کے علم میں ہے۔
اس مثال سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ ہی نور ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی روشنی ہے، وہی نور ہے۔ اسی آیت ہی کے سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اللہ کے نور کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ہونے کی دعائیں مانگتے تھے، اعظم لی نوراً وجعلنی نوراً، انت نور السماوات والارض ومن فیہن، وغیرہ وغیرہ۔ اب جب کائنات اللہ کی نورانیت سے ہی روشن ہے تو پھر یہ لازمی اور ضروری ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کو بلند کریں، اللہ کا حکم اسے بلند کیا جائے۔ یہ جو ابھی گھروں کا نظام پیچھے بیان کیا ہے، میاں بیوی کے تعلقات اور معاشرت سے متعلق یہ جو اجتماعیت کے قوانین بیان کیے ہیں، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، اس نور سے جو قرآن کی شکل میں آیا ہے، اس سے اپنے گھروں کو روشن کرو، ان ہدایات کے مطابق اپنے گھروں کا نظم و نسق قائم کرو۔ اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے نام کی ان تعلیمات کے مطابق اللہ کے احکامات کو غالب کرو، اور وَيُذْكَرُ فِي حَسْمُهُ، اور ذکر کیا جائے اس میں اللہ کے نام کا، اللہ کے اسم کا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں صبح تہجد کے وقت اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، عملی مشق کر کے بھی بتلا دیا کہ صبح فجر میں اللہ کے نام کا ذکر، یا رات کو اندھیروں میں فی بیوتن، اپنے گھروں میں۔ اور ایک بیت وہ ہے جس میں رات گزارتے ہیں، اور ایک تمہاری یہ دل کی کوٹھڑی ہے، یہ بھی تو بیت ہے۔ اس کے اندر جو ظلمتیں ہیں اس کو دور کرنے کا راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ اس قلب کے اندر اللہ کے ذکر کو کثرت سے کیا جائے، اور یہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اس میں تسبیح کی جائے ان گھروں میں اللہ کی صبح اور شام، 2 وقت کی تسبیح کا ذکر کیا ہے۔ مغرب کے بعد جب شام ہو جائے، اور صبح جب صبح صادق، یا اس سے پہلے اور اس کے بعد، تو صبح اور شام اس کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ ذکر ہی دراصل نور ہے، اس کا نام جب اللہ آسمانوں زمینوں کا نور ہے، تو اس نور کے ذکر سے ہی نورانیت اور روشنی تمہاری دل کی کوٹھڑی میں، تمہارے گھروں میں جو اجتماعیت ہے، میاں بیوی اور ان کے جو حقوق و فرائض پیچھے بیان کیے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہی جو خاندانی نظام ہے آپ کے محلے میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کی پوری قوم میں، آپ کی پوری بین الاقوامیت میں، کل انسانیت میں، اس کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ ایک تو اللہ کا یہ حکم ہے، دوسرا یہ کہ کچھ ایسے مرد ہیں، رجال، کہ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کو غفلت میں مبتلا نہیں کرتی ان کی تجارت، اور نہ کوئی خرید و فروخت، کوئی چیز بیچنا یا کوئی چیز خریدنا۔ عرب لوگ چونکہ زیادہ تر تاجر تھے، تو قرآن حکیم نے ان تاجروں کے تناظر میں یہ بات کہی، تو اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، کاشتکاری ہو، زراعت ہو، تجارت ہو، صنعت ہو۔ تو جو بھی خرید و فروخت کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے ان کے دل کبھی غافل نہیں ہوتے، وہ اپنے دل کی کوٹھڑی کو اللہ کے نور سے روشن رکھتے ہیں۔ یہاں ذکر کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے کہ عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اور یاد تبھی ہوتی ہے جب قلب ذکر کرنے لگے، کہ اس میں غفلت نہ ہو، سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، ہر وقت قلب اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرتے ہیں، اس میں بھی کسی قسم کی غفلت نہیں ہوتی، اس سے بھی غافل نہیں ہوتے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے
تو فوراً نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں سے بھی غافل نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ ہیں جو کاروبار اور اپنے کام کاج میں مشغول ہو کر نہ تو ذکر اللہ سے غافل ہوتے ہیں، نہ نماز سے غافل ہوتے ہیں، نہ ہی زکوٰۃ دینے سے، مال دینے سے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے، یعنی جسمانی اور مالی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، بخل نہیں ہوتا۔ ظاہری جسم کے ساتھ تو خرید و فروخت کر رہے ہیں، لیکن قلب متوجہ ہے ان کا ذات باری تعالیٰ کی طرف۔ یہاں نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ ایک مستقل بات ذکر کی کہی گئی ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ذکر کی تشریح صرف نماز سے ہو، نماز الگ سے بیان کی ہے اور زکوٰۃ الگ سے بیان کی ہے اور ذکر کو الگ سے بیان کیا ہے۔ یہیں سے صوفیاء نے ذکر اللہ کی اہمیت واضح کی ہے کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اور جب یہ تین چیزیں کسی کے قلب کے اندر راسخ ہو گئی تو اب اس کے سینے میں وہ اللہ کی محبت کا چراغ جب جل گیا تو وہ روشن رہے گا، وہ نور علی نور ہو گیا۔ اللہ کے ذکر کی آگ لگائی تو دل روشن ہو گیا۔ روشن کرنے کے لیے دل کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم رائے پوری کا ملفوظ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری نے نقل فرمایا ہے کہ چراغ جلانے کے لیے تو بہت اہتمام کرنا پڑتا ہے، بتی ٹھیک کرنی پڑتی ہے، تیل ڈالنا پڑتا ہے، توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے، پھر کیا ہے ماچس چاہیے جو اس کو آگ لگائے، تو بڑی مشکل سے چراغ جلتا ہے۔ اور چراغ بجھانا ہو تو بس ایک پھو کرو تو چراغ بجھ گیا۔ اس لیے جس کے دل میں چراغ جل جائے اسے اپنے چراغ کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ ذرا سی غفلت سے چراغ بجھ جاتا ہے، جی برسوں کی محنت اکارت چلی جاتی ہے۔ اس لیے غفلت کو دور کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ وہ چراغ جو جل جائے، اول میں تو جلانے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، یہ مفت میں نہیں جلتا۔ جیسے تیل، گویا کہ تیل نکلتا ہے پہلے وجود کا، تو اپنی جو نسمک باڈی ہے اور اپنے جسم کو ریاضت اور عبادت میں مشغول رکھنا پڑتا ہے، تو جب وہ اچھی طریقے سے کیا ہے مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور اس کا عالم مثال سے ربط پیدا ہو جاتا ہے، حضیرت القدس سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، تو روشنی تو وہاں سے آنی ہے۔ وہ روشنی جب اس کے ساتھ لگ جاتی ہے تو گویا کہ وہاں سے آپ نے ایک چراغ جلا لیا، اور جب چراغ جلا لیا تو اب اس چراغ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جن کے دلوں میں چراغ جل گیا ان کی آنکھیں اور دل دونوں کے بارے میں قرآن نے کہا یخافون یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جب دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں پلٹ جائیں گی، خوف سے آنکھیں پھٹ جائیں گی، تتقلب، اور دل الٹ جائیں گے۔ اس دن سے وہ ڈرتے ہیں، اپنے دل اور آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے دل الٹ نہ جائیں۔ اب اگر دنیا میں ہی کسی نے اپنی غفلت سے اپنا دل الٹ دیا تو تب بھی خرابی کی بات ہے۔ ہر وقت وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ امام بخاری نے کوئی 70 کے قریب صحابہ کا تذکرہ ایک تابعی کی زبانی بیان کیا ہے کہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ ہر وقت اپنے گناہوں کے خوف سے ایسے ڈرتے تھے جیسے کسی پہاڑ کے دامن میں ہو اور پتہ نہیں یہ پہاڑ کب آ کر نیچے گرے، تو خوف کی حالت میں رہتے تھے، ان پر ہر وقت خوف طاری رہتا تھا۔ باوجود اس کے کہ حضور کے ساتھ انہوں نے بہت نیک عمل اور بہت سارے کام کیے، لیکن کبھی ان کاموں پر غرور اور تکبر نہیں کیا،
کیونکہ جیسے ہی غرور اور تکبر اور اپنے آپ کو تزکیے کا حامل سمجھنے کا مرض پیدا ہوتا ہے تو جو کچھ چراغ ہوتا ہے وہ سب بجھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے دلوں میں یہ چراغ اللہ کی روشنی کا، اللہ کے نور کا جل رہا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ ان کو جو انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، چراغ جلایا ہے، اس روشنی سے تعلق قائم کیا ہے، ذکر اللہ کو اپنے دل میں جگہ دی ہے، اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اعمال کا بدلہ بھی دے گا، اور وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید بھی دے گا۔ کریم اور معزز آدمی صرف مزدوری ہی نہیں دیتا، مزدوری سے اوپر بھی کچھ زائد فالتو دے دیتا ہے، یزیدہم من فضلہ۔ اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تو اعمال کا بدلہ اور اس پر فضیلت ہے جو صحابہ اکرام یا تابعین تبع تابعین کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے، اور جہاں تک انبیاء کا معاملہ ہے یا اونچے درجے کے لوگوں کا معاملہ ہے تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، نبوت کا جس کو چاہا اللہ پاک نے بے حساب رزق دیا، بے حساب نور دیا، جیسے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یا جس پر جس طرح کے بھی علوم کے نزول کا معاملہ ہوتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو دیا۔ اولیاء اللہ پر جیسے بڑے بڑے جتنے مجددین اولیاء اللہ ہیں ان کے قلوب پر علم کی بارش کر دی، نور برسا دیا، نور علم ان پر آیا، جیسے امام شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں، مجدد الفسانی ہیں، تو بغیر حساب ان کو رزق دیا ہے۔ یہاں تک تو اس نور سے جو روشنی پا کر اپنے دل کی کوٹھڑی کو روشن کر لیں اور نور جلا لیں، ان کے انعامات کا ذکر ہے۔ اس کے مقابلے میں والذین کفروا اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی بھی ایک مثال ہے، جیسے ایک رجل مومن کی مثال کمشکات فیہا مصباح ہے، ایک ایسے ہی رجل کافر کی اعمال کی مثال، دو مثالیں اس کی بھی دی۔ کسراب، دو طرح کے کافر ہیں، ایک میں کچھ رمق ہے تھوڑی بہت، بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرے میں نہیں ہے، اور ایک وہ ہیں جو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بہت زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں، دونوں کی الگ الگ مثال دی۔ کسراب، جیسے سراب ہو، بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جنگل میں دور تک صحرا پھیلا ہوا ہے، دور سے آدمی اس چمکتے ہوئے ریت کو سمجھتا ہے کہ پانی ہے، اور الظمآن پیاسا، پیاسا دور سے اسے گمان کرتا ہے کہ یہ پانی کا دریا بہہ رہا، وہ ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا اس سراب کے پیچھے بھاگتا ہے کہ پانی ملے، لیکن قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا جاءہ، جب وہ اس صحرا میں پہنچتا ہے تو لم یجدہ شیئا، وہ کچھ بھی تو نہیں وہاں پاتا، کوئی پانی وانی وہاں نہیں ہوتا، صحرا کی سخت گرمی، لو کے تھپیڑے اسے لگتے ہیں، بلکہ الٹا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ووجد اللہ عندہ، وہاں وہ اللہ کو پائے گا، اللہ نے میدان حشر تک اسے پہنچا دیا، فوفاہ حسابہ، اور اس میدان میں اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب لینا شروع کر دیں۔ پانی تو کیا ملنا تھا، الٹا لینے کے دینے پڑ گئے، حساب کتاب کرنا پڑ گیا۔ تو ایک تو کافر کی مثال جس نے اپنے اعمال غلط کیے ہیں، اس کی مثال سراب کے پیچھے بھاگنے کی ہے، غلط اعمال سراب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ غلط اعمال اس کے پیچھے بھاگ رہا چلا جا رہا ہے، اور جب سرپٹ دوڑتا ہوا یہ آخری مرحلے میں پہنچے گا تو وہاں تو ووجد اللہ، اللہ کو پائے گا اور وہ پورا پورا حساب کتاب لے گا۔ واللہ سریع الحساب۔ ایک کفر کی حالت یہ ہے جو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کے منافقین، اور وہ جو کسی درجے میں دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نور ہے، لیکن پھر پورے طریقے سے اس پر عمل نہیں کرتے، وہ اپنے غلط اعمال کو مزین سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔
یا دوسری مثال او کا ظلمات، او کا ظلمات کا عطف پیچھے کا سرابن پر ہو رہا ہے کہ ان کے اعمال کا سرابن اور ان کے اعمال کا ظلمات، اعمال میں اتنی ظلمتیں ہیں، اتنی ظلمتیں ہیں کہ ایسی ظلمتیں جو فی بحر لجی، گہرے دریا میں، بحر لج وہ جو بہت ہی گہرا سمندر ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ ایسا اندھیرا ہے کہ گہرے سمندر کے اندر پہنچ گیا، اپنی بدعمالیاں، اس کی بدعمالیوں کا کالا سیاہ سمندر اس کے چاروں طرف ہے، اس بدعمالیوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر یغشاہ موجم من فوقہ، موجم من فوقہ سحاب، اس کے اوپر پھر لہریں اور موجیں ہیں، پانی کے تھپیڑے ہیں، ایک ظلمت وہ ہے، اور پھر اس سے بھی اوپر کالے سیاہ بادل ہیں اوپر، موجم من فوقہ سحاب۔ تو تین پرتیں ہو گئیں، ایک تو گہرا سمندر، اس کے بدعمالیوں کے اس گہرے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، اور پھر ان بدعمالیوں کی لہریں چلتی ہیں، وہ اٹھا کر کبھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینک دیتی ہیں، اور پھر چاروں طرف گھٹا ٹوپ بادل امڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے اندھیرا ہے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمتوں کی تہ ایک دوسرے کے اوپر لگی ہوئی ہیں، تہ بتہ، جیسے وہاں نور علی نور، ایسے ہی یہاں کافر کا ظلمات بعضها فوق بعض، مختلف تہ بتہ اس کی ظلمتیں ہیں۔ اتنا اندھیرا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہ اپنا ہاتھ بھی نکال کر ہاتھ کو بھی دیکھنا چاہے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، جی ہاتھ بھی نہیں پہچان سکتا۔ جی کہتے ہیں نا اردو میں ضرب المثل ہے کہ ہاتھ کو نہیں پہچان رہا، تو ہاتھ بھی پہچانا نہیں جا رہا اور کیا نظر آئے گا، اتنا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ اور وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے روشنی نہیں دی، فَمَا لَهُ مِن نور، اسے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی، اس کی روشنی سلب ہو چکی، اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں۔ صحیح عمل کرتا، ایمان لاتا تو کچھ نہ کچھ روشنی ملتی، تو جس کے پاس اللہ کی یہ روشنی نہیں ہے، اس کو دنیا میں کہیں اور طرف سے کوئی توانائی اور روشنی نہیں مل سکتی۔ تو یہ پورا رکوع نور اور ظلمت، ان دونوں کی کشمکش اور ان میں ڈوبے ہوئے انسانوں کی مثال اس رکوع میں بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ سے ربط اور تعلق قائم کرنے والے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے، غفلت کو دور کرنے والے روشنی میں ہیں، اور جو اس غفلت کے اندر مبتلا ہے اور اس کی تہ در تہ میں ہے، ان کی دل کی کوٹڑی اندھی ہے، اندھیرا ہے، اس میں ذکر کا چلن نہیں ہے، ذکر کی وجہ سے روشنی نہیں ہے، تو وہاں جھاڑ جھنکاڑ سمندر میں گویا کہ جیسا ڈوبا ہوا ہے، موجیں اٹھا کر کبھی دل ادھر چلا جاتا ہے، کبھی وہ بے حیائی میں، کبھی اس کام میں، کبھی اس کام میں ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ تو ان دونوں دائروں سے متعلق بڑی جامعیت کے ساتھ قرآن نے مثالیں دے کر بات سمجھائی۔ تو انسان کو نور کی تلاش اور اس نور کے ساتھ وابستگی کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی ہے، یہ بتلایا گیا ہے اس رکوع میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔